بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں مختلف فرقوں کے باطل عقائد بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کو پتہ چلے کہ کون کون سے ایسے فرقے ہیں جو کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ان کے بہت سے عقائد کفریہ ہیں، اور جن میں ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی کتاب براہین قاطعہ سے ایک عبارت پیش کی تھی، اور جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اہل علم نے، علماء نے اس سے 10 کفر ثابت کیے ہیں، اور وہ 10 کفر آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیو میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ ویڈیو 2 جگہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو 2 مختلف چینل پر یہ اپلوڈ ہوگی تاکہ مختلف طلباء و طالبات اور خواتین و حضرات اور خاص کر نوجوان نسل اس سے مستفید ہو سکے۔ اب یہ جو کل ہم نے براہین قاطعہ صفحہ 55 سے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی عبارت پیش کی تھی، جس میں ملک الموت علیہ السلام اور شیطان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے ناپاک وہ تحریر تھی۔ اب اس پر ایک عالم دین کہتے ہیں کہ کیا کسی دیوبندی مفسر، محدث، واعظ، مفتی اور عالم میں اتنی قابلیت، لیاقت، ہمت، جرأت اور علمی استعداد ہے کہ مولوی خلیل احمد دیوبندی کی اس کفریہ عبارت سے یہ 10 کفریات دور کر کے مولوی خلیل احمد کے دامن سے یہ بدنما کفریہ داغ دھو ڈالے؟ اب شان رسالت میں اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے جو دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کا ہم جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ اگلی عبارت ہے جی مولوی اشرف علی تھانوی کی، جس کو فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ کو ماننے والے لوگ حکیم الامت کہتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید، امر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان صفحہ 15۔ استغفر اللہ، اس ناپاک عبارت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح توہین ہے۔ تھانوی کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی مذہب میں حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا صریح شرک ہے، لیکن زید اگر حضور کی ذات پر علم غیب کا حکم کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اے زید، تو حضور کے لیے کل علوم غیبیہ ثابت کرتا ہے یا بعض؟ اگر تو بعض علوم غیبیہ ثابت کرتا ہے تو اس میں حضور کی کیا خصوصیت اور فوقیت ہے کہ حضور جیسا علم تو زید و عمر یعنی معمولی انسانوں کو بھی حاصل ہے۔ پھر تھانوی صاحب کو خیال آیا کہ زید و عمر یا عمر اگرچہ ناخواندہ جاہل صحیح لیکن پڑھ کر مولوی عالم ہو سکتے ہیں، ان کے علم کے برابر حضور کے علم کو کرنے میں تسکین قلب نہیں ہوتی، تو اس نے اس سے اتر کر کہا ایسا علم تو ہر صبی یعنی بچے اور مجنون یعنی پاگل کو بھی حاصل ہے۔ پھر تھانوی جی کو یہ وہم ہوا کہ اگر بچے اور پاگل کے برابر بتا دیا، لیکن بعض بچے عقل مند ہوتے ہیں اور بعض پاگل صحیح ہو جاتے ہیں، تو
حضور کے علم کو ان کے علم سے تشبیہ دینے میں بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اس سے بھی نیچے اتر کر کہتا ہے بلکہ جمیع حیوانات یعنی جانوروں اور بہائم یعنی چوپایوں کو بھی حاصل ہے کہ جب تمام جانور اور چوپائے کہا تو گدے، کتے، سور سب کچھ شامل ہو گیا، اور دنیا جانتی ہے کہ حیوانات عقل کے مالک نہیں ہوتے۔ جب وہ عقل مند نہیں تو سرے سے علم والے ہی نہ ہوئے۔ تو جب تھانوی نے حضور کو حیوانات کے ساتھ تشبیہ دی تو گویا یہ کہہ دیا کہ حیوانات کو جس طرح علم ہی حاصل نہیں، اسی طرح حضور کو بھی علم حاصل نہیں۔ چھ جائے کہ زید حضور کو بعض غیب کا علم ثابت کرتا ہے۔ اس عبارت میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ دیوبندی علم غیب کو اللہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں، اسی بنا پر حضور کے لیے صاف انکار ہے اور اس کے لیے دلائل قطعیہ کا مطالبہ ہے، اور اس کے مقابلے میں حیوانات، گدے، کتے اور سور وغیرہ کے لیے علم غیب حاصل ہونے کو تسلیم کر لیا، اور حیوانات کے علم غیب ثابت کرنے کے لیے کسی نص قطعی کی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کو خاصہ الہی بھی بغیر کسی نص قطعی کے حاصل مان لیا۔ یہ ہے تھانوی صاحب کی دشمنی خدا اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کریں مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ تھانوی صاحب کی اس عبارت کو بے غبار ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مولوی حسین احمد دیوبندی نے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں لکھا ہے کہ یہ عبارت کفریہ نہیں، کیونکہ حضرت مولانا عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں۔ اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کے برابر کر دیا۔ یہ محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس سے بھی اگر قطع نظر کریں تو لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے۔ شہاب ثاقب صفحہ 102۔ مولوی حسین احمد کی اس عبارت سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، اگر اس عبارت میں ایسا کی جگہ اتنا ہوتا تو یہ عبارت واقعی کفریہ ہوتی اور ایسا لکھنے والا کافر ہوتا۔ نمبر 2، جو لفظ ایسا کو لفظ اتنا کے معنی میں لے وہ جاہل ہے۔ نمبر 3، تھانوی کی عبارت میں لفظ ایسا کلمہ تشبیہ ہے۔ اب ذرا مولوی مرتضیٰ حسن دربھنگی دیوبندی ناظم شعبہ تبلیغ دیوبند کی بھی سنیے۔ وہ تھانوی صاحب کی عبارت کی صفائی میں لکھتا ہے، واضح ہو کہ ایسا کا لفظ فقط مانند اور مثل ہی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اس قدر اور اتنا کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ یعنی حفظ الایمان کی جو عبارت ہے متعین ہے۔ توضیح البیان صفحہ 8۔ آگے لکھتا ہے، اور اگر وجہ تکفیر کی تشبیہ علم نبوی بعلم زید و عمر ہے تو یہ اس پر موقوف ہے کہ لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہو، حالانکہ یہاں غلط ہے، علاوہ غلط ہونے کے محتاج ہے حذف کلام بلکہ مسخ کلام کا۔ توضیح البیان صفحہ 13۔ آگے لکھتا ہے، عبارت متنازع فیہا میں لفظ ایسا بمعنی اس قدر اور اتنا ہے، پھر تشبیہ کیسی؟ توضیح البیان صفحہ 17۔ مولوی دربھنگی دیوبندی کی اس تحقیق سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، اگر لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہو تو یہ عبارت کفریہ ہے، اس کا لکھنے والا کافر۔ نمبر 2، لفظ ایسا بمعنی اس قدر اور اتنا ہے۔ نمبر 3، لفظ ایسا کو تشبیہ کے معنوں میں لینے والا غلطی پر ہے۔ ان دونوں دیوبندیوں مولویوں کا باہمی اختلاف دیکھیے کہ کس طرح ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ بے حیا دیوبندیت کے مزید جلوے اور دیوبندیت پر کفر کا مزید عشق دیکھنے کے شائق ہیں تو لیجئے ہم ان دونوں مولویوں کی باہمی دھینگا مشتی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حسین احمد کہتا ہے کہ عبارت حفظ الایمان میں لفظ ایسا کلمہ تشبیہ بمعنی مثل و مانند کے ہے، بمعنی اتنا کہ ہرگز نہیں۔ لیکن دربھنگی کہتا ہے کہ اس میں لفظ ایسا ہرگز کلمہ تشبیہ نہیں
بلکہ بمانا اس قدر اور اتنا کے ہے۔ نمبر 2، حسین احمد کہتا ہے کہ اگر لفظ ایسا کو اس میں بمانا اتنا کے لیا جائے گا تو عبارت میں توہین شان رسالت ہوگی، لیکن دربنگی کہتا ہے کہ اگر لفظ ایسا کو بمانا اتنا کے لیا جائے گا تو عبارت میں ہرگز توہین شان رسالت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، حسین احمد کہتا ہے کہ حضور کے علم کو رذیلوں کے علم سے تشبیہ دینا کفر نہیں ہے، لیکن دربنگی کہتا ہے کہ حضور کے علم کو رذیلوں کے علم سے تشبیہ دینا کفر ہے۔ نمبر 4، حسین احمد کہتا ہے کہ جو شخص ایسا کو بمانا اتنا کے کہتا ہے وہ علم نبوی کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم کے برابر مان کر کافر ہو گیا، لیکن دربنگی کہتا ہے کہ جو شخص ایسا کو بمانا اتنا کے کہتا ہے وہ علم نبوی کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے برابر مان کر کافر نہیں ہوا۔ نمبر 5، یہ ذرا تجزیہ ملاحظہ کرتے جائیں۔ حسین احمد کہتا ہے کہ تھانوی نے ایسا بمانا مثل کے کلمہ تشبیہ مراد لے کر لکھا ہے تو وہ کافر نہیں، لیکن دربنگی کہتا ہے کہ تھانوی صاحب نے اگر ایسا کو بمانا مثل یعنی کلمہ تشبیہ مراد لے کر لکھا ہے تو وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ نمبر 6، حسین احمد کہتا ہے کہ تھانوی صاحب نے ایسا کو اگر بمانا اتنا کے مراد لیا ہے تو وہ ہرگز کافر نہ ہوئے۔ آگے جی، نمبر 7، حسین احمد کہتا ہے کہ جو عبارت حفظ الایمان میں ایسا کو بمانا اتنا کے کہتا ہے وہ جاہل ہے، لیکن دربنگی کہتا ہے کہ جو اس عبارت میں ایسا کو بمانا اتنا کہتا ہے وہ ہرگز جاہل نہیں۔ نمبر 8، حسین احمد کہتا ہے کہ لفظ ایسا بمانا اس قدر اور اتنا میں ہرگز متعین نہیں بلکہ کلمہ تشبیہ میں متعین ہے، لیکن دربنگی کہتا ہے کہ عبارت حفظ الایمان میں ایسا بمانا اس قدر اور اتنا میں متعین ہے۔ نمبر 9، دربنگی کہتا ہے کہ لفظ ایسا کو بمانا تشبیہ کے لینا غلط ہے، لیکن حسین احمد کہتا ہے کہ ایسا کو بمانا تشبیہ کے لینا غلط نہیں بلکہ صحیح ہے۔ نمبر 10، دربنگی کہتا ہے کہ ایسا کو بمانا تشبیہ کے لینے میں کلام مسخ کرنا ہے، لیکن حسین احمد کہتا ہے کہ اس میں ایسا کو بمانا تشبیہ لینے میں کلام مسخ نہیں ہوتا۔ تو یہ تجزیہ کے 10 پوائنٹ ہیں، 10 نقطے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ اب ہم اس بحث کو مکمل طور پر یعنی مکمل بحث کو سامنے رکھ کر دیوبندیوں سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر طبیعت پر بوجھ نہ ہو تو کلیجہ تھام کر جواب دیں۔ اب یہ ایک عالم دین نے سوالات قائم کیے ہیں۔ سوال نمبر 1، مولوی حسین احمد اور دربنگی میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ کون باطل پر ہے؟ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط ہے؟ سوال نمبر 2، دونوں مولویوں کی مخالف توجیہوں میں کس کی بات صحیح اور کس کی غلط ہے؟ کس کی مراد درست اور کس کی نادرست ہے؟ کس کا حکم حق اور کس کا باطل ہے؟ سوال نمبر 3، ان دونوں نے ایک دوسرے کی تجہیل و تکفیر کی ہے، ان دونوں میں کون جاہل اور کون غیر جاہل ہے؟ کون کافر اور کون غیر کافر ہے؟ سوال نمبر 4، حسین احمد کے حکم کی بنا پر دربنگی جی کو جاہل محض اور کافر مرتد مانا جائے یا دربنگی کے حکم کی بنا پر حسین احمد کو غلط اور کافر سمجھا جائے؟ سوال نمبر 5، بقیہ دیوبندی قوم حسین احمد کی اتباع کرے یا دربنگی صاحب کی پیروی کرے؟ اگر حق و صداقت سے کچھ لگاؤ ہو تو ہمارا فیصلہ سب دیوبندیوں کے حق میں بہتر ہوگا، اس کو مان لیں، اور وہ یہ ہے کہ مولوی حسین احمد اور دربنگی صاحب دونوں کے اقوال کو مان لیں اور دونوں میں سے کسی کے حکم کو مسترد نہ کریں، یعنی دونوں کو جاہل، غلط گو، کافر و مرتد مان لیں اور دونوں کے اقوال کو باطل قرار دیں، ورنہ ان میں سے جس ایک کے قول کو مانو گے دوسرے کے حکم سے خود کافر ہو جاؤ گے، تو ایک کے اتباع میں خود کافر ہو جاؤ گے، اور اگر ان میں سے کسی کو نہ مانو گے یعنی کسی کی بھی پیروی نہ کرو گے تو کفر سے بچ جاؤ گے۔ اب رہے تھانوی صاحب، تو انہوں نے حفظ الایمان کی عبارت میں اگر لفظ ایسا کو اتنا اور اس قدر کے معنی میں استعمال کیا تو تھانوی صاحب حسین احمد کے حکم سے محض جاہل اور کافر
اور توہین کنندہ شان رسالت ثابت ہوئے۔ اور اگر تھانوی نے لفظ ایسا سے کلمہ تشبیہ مراد لیا ہے تو دربنگی جی کے حکم سے کافر اور توہین کنندہ شان رسالت قرار پائے۔ جب تھانوی صاحب کے نصیب میں کفر ہی ہے تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں سامعین مولوی اشرف اللہ تھانوی کی رسوائے زمانہ کتاب رسالہ حفظ الایمان کی وہ گستاخانہ عبارت پیش کی، جس پر اہل سنت اور علماء حق نے انہیں کافر قرار دیا، اور دو مولویوں نے جو اشرف علی تھانوی کو بچانے کی کوشش کی اپنے حکیم الامت کو، تو ان دونوں کی عبارتوں کا تجزیہ بھی ایک عالم کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو اب خلاصہ بحث یہ ہے کہ ایسے فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ کے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کیجئے، کیونکہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ ان کی پیروی اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں آخرت میں دنیا میں کفر پر موت کا خطرہ ہے، ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب تیار ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی خیر منائیے اور ان باطل فرقوں کے ان غلط اور باطل عقائد کو جان کر اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔